ناظرین ویلکم بیک. ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شارق علی. شارق آپ کو خوش آمدید. ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لے کر آئے, آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ثانیہ اسد, میک اپ آرٹسٹ ہیں اور ماڈل ہیں ہمارے ساتھ مہناز بلال. مس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ تشریف لے کر آئیں اور آپ سے سوالات بھی کریں گے میک اپ کے حوالے سے, چونکہ ہم خاص کر کے اینکرز جب روزانہ کی بنیاد پر میک اپ کرتے ہیں تو کس قدر ہمیں اپنی اسکن کی حفاظت کرنی چاہیے اور کیا وہ ٹوٹکے ہیں جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح سے انہوں نے میرا بھی انٹروڈکشن کرایا کہ میرا پروفیشن جو ہے وہ میک اپ آرٹسٹ کا ہی ہے, تو میری فیلڈ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو میں آج چھوٹا سا تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں گی میک اپ کے حوالے سے کہ اس سمر میں ہم اپنے میک اپ کو کس طرح سے لانگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں اور کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کی بہاف پہ ہم ہر طرح کی اسکن کو ٹیکل کر سکتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ اجازت دیں تو اسٹارٹ کریں. جی وہ پلیز اسٹارٹ کریں آپ, مگر اس سے پہلے ہم بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اینکرز, میڈیا پرسن جو ڈیلی بیسس پہ میک اپ کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اسکن خراب ہوتی ہے ڈیلی میک اپ سے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم اپنی اسکن کو ویسے ہی ٹیکل کریں جس طرح کہ ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے تو ہماری اسکن کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم پراپر وے میں اچھی پروڈکٹس کا یوز کرتے ہیں اور اپنی اسکن کیئر اچھی یوز کرتے ہیں تو اس کے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اسکن کسی بھی ڈیمیج کی طرف جاتی ہے یا خراب ہوتی ہے. اگر آپ اپنے پورس کو ڈیلی بیسس پہ کلین رکھتے ہیں, آپ اپنی اسکن کی اچھی آفٹر کیئر کرتے ہیں تو پھر آپ ہر طرح کے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ تو جو ہے انفارمیشن ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بھی بہت سے لوگوں کے گھر والے بھی کہتے رہتے ہیں کہ ڈیلی میک اپ کرنے سے اسکن خراب ہو جاتی ہے, اسکن خراب ہو جاتی ہے. کوئی شک نہیں, ہو بھی جاتی ہے بٹ اگر اسکن کے اکارڈنگ ہی آپ کام کر رہے ہیں تو پھر نہیں ہوتی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. بالکل صحیح. جی شارق کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, میں خیریت سے ہوں. آپ بتائیں کیسے ہیں, رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. آپ بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور آپ کی جو آج کل کی مصروفیات ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں ہمیں. الحمدللہ رمضان بہت بہتر جا رہا ہے, لیکن سابقہ رمضان کی نسبت تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہے کہ اب الحمدللہ شادی ہو چکی ہے تو تھوڑا سا شیڈیول جو ہے چینج ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیا کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, نہ سحری گھر پہ ہوتی ہے نہ افطاری گھر پہ ہوتی ہے, اور افطاریوں اور سحریوں کی دعوتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان تمام کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. شارق ابھی آپ ریسنٹلی وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن میں جو ایشو کریٹ ہوا, وہ فیمیل لائر اور میل لائر آپ دونوں کے گھر پہنچے ہوئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے, تو میڈیا کی روٹین تو بڑی نو ڈاؤٹ بڑی ٹف ہے. شارق کیا سنانا چاہیں گے؟ آپ بہت اچھی تقریر بھی کرتے ہیں, بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں, بہت اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں, کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ یار آپ جس طرح سے کہیں گے انشاءاللہ آپ کو بالکل سنائیں گے. اپنی شاعری سے جو میں سناتا ہوں, نعت کے چند اشعار ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہے لفظ لفظ روشنی, ہے بات بات روشنی, ہے لفظ لفظ روشنی, ہے بات بات روشنی, جہان شب نجات میں ہے تیری نعت روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے لفظ لفظ روشنی, ہے بات بات روشنی, جہان شب نجات میں ہے تیری نعت روشنی. اور یہ معراج کے پس منظر میں یہ شعر ہے کہ کہا خدا نے جبرائیل آ رہے ہیں مصطفیٰ, سبحان اللہ. کہا خدا نے جبرائیل آ رہے ہیں مصطفیٰ, فلک پہ ہونی چاہیے تمام رات روشنی. سبحان اللہ. کہا خدا نے جبرائیل آ رہے ہیں مصطفیٰ, فلک پہ ہونی چاہیے تمام رات روشنی. اور شعر سنیے گا کہ رسول سیدہ علی حسن حسین کے لیے, رسول سیدہ علی حسن حسین کے لیے, وفا خلوص معجزہ شعور ذات روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات خوبصورت. اور کب سے شاعری کر رہے ہیں آپ؟ شاعری کے ساتھ اگر آپ تعلق سمجھیں تو یہ میں بچپن سے ہی شاعری پڑھتا آ رہا ہوں, اور بچپن سے دو رسالے بہت اہم جو ہماری تربیت کا حصہ تھے, تعلیم و تربیت اور نونہال. لیکن باقاعدہ طور پہ شعر کہنا جو ہے ابھی مجھے صرف 6 ماہ ہی ہوئے ہیں. بالکل اور ابھی بالکل نیا ہوں, اور الحمدللہ کوشش جاری ہے اور آپ سب کی دعائیں درکار ہیں. بالکل صحیح. بڑی اچھی جو ہے آپ کی ٹون ہے, آپ سپیچ بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. پولیٹیشین بننا چاہ رہے ہیں یا
मीडिया को ही आगे कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है, शायद मैं किसी पार्टी का लीडर बनने जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। आपके तवस्सुल से ये मुझे एक मौका मिलता है कि लोगों तक पहुंचाऊं कि मेरा सियासत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ना ही कोई मिशन है कि मैं सियासत में आऊंगा। अलबत्ता सियासी राय तो पाकिस्तान में हर बंदे की, अगर 25 करोड़ आवाम है तो 25 करोड़ आवाम ही तजिया निगार है। लेकिन बातचीत हम करते रहेंगे। मिस महनाज, बताएं कि आप इस वक्त जो एक्टिविटी कर रही हैं, नाजरीन को बताइए कि मिस सनिया आप क्या कौन सा मेकअप कर रही हैं आप? काइंडली आप हमें बताइएगा। जी जी, माइक ले लीजिए। जी, आज मैं कैजुअल मेकअप कर रही हूँ। वो इसलिए कि आज आपको पता है कि समर स्टार्ट है और अफ्तारियों पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ फैमिलीज़ में होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेकअप कर रहे हैं ताकि मेकअप जो है वो ज़्यादा ओवर भी ना लगे और आपके इवेंट के हिसाब से और आपके वेदर के हिसाब से जो टिप्स हैं वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो हर प्रोग्राम पे, हर फंक्शन पे क्या एक ही जैसा मेकअप सूट करेगा या डिपेंड करता है ये इवेंट्स पे कि इवेंट्स किस तरह के हैं, गैदरिंग किस तरह की है और आपका जो है ड्रेस किस तरह का है? क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपका ड्रेस जो होता है वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा हैवी अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप भी थोड़ा सा हमें हैवी करना पड़ता है। तो उसके या क्लाइंट की डिमांड पे डिपेंड करता है। बाज़-औक़ात क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आके बज़िद होते हैं कि हमने ऐसा ही मेकओवर कराना है, तो फिर उनके अकॉर्डिंग करना पड़ जाता है, लेकिन डिफरेंट होता है हर इवेंट में। जो आप इनको मेकअप कर रही हैं, क्या करने जा रही हैं? ये अभी मैं इनका नेचुरल कैजुअल मेकअप इसको कह सकते हैं कि जो हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं और छोटी मोटी जो हमारे फैमिली में इवेंट्स होते हैं या पार्टीज़ वगैरह होती हैं, इस पे भी हम इसको कैरी कर सकते हैं इजीली। कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करेंगी, कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप करेंगी? ये मेरा जो इस वक्त मॉडल बैठी हुई है, इनकी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है, स्किन के ओपन पोर्स हैं, तो इसके लिए मैं इनके फेस पे जो मैंने सबसे पहले कंसील किया है इसको, इनके जितने भी डार्क सर्कल्स वगैरह थे, जो भी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही थी उसको मैंने कट किया है। उसके बाद इसको मैंने जो है स्टिक बेस क्रायलोन की वो यूज़ की है इनकी स्किन के अकॉर्डिंग। अब इसको हल्का सा मैं लॉक करने लगी हूँ और लॉक करने के बाद इंशाल्लाह इनकी बेस जो है वो डन हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा मिस, ये काइंडली बताइए कि ऑयली स्किन का जो इशू आता है और वाटर प्रूफ मेकअप जो है, आप समर्स हैं, यू नो कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, इवन कि मेकअप रूम में अगर एसी ना चाह रहा हो तो उससे पहले ही वो स्वेटिंग शुरू हो जाती है जब तक फुल चिल रूम ना हो। ये दोनों बातों का मुझे हमें एलैबोरेट करिएगा प्लीज। जी, अब हमारी मेकअप इंडस्ट्री ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर लिया कि अब हमें जो है वो एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ मिल जाता है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो फिर आपके मेकअप जो है वो स्टे भी करता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि मेकअप की जिस तरह से ह्यूज वैरायटी हमें मार्केट में मिलती है, उसी तरह से हमारी स्किन केयर के अकॉर्डिंग भी हमें मेकअप जो है वो सजेस्ट किया जाता है। तो सबसे बेहतर पहली चीज़ ये कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, आपकी स्किन टोन के हिसाब से है, तो वो मेकअप जो है वो 110% आपकी स्किन। जी, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आप तैयार करते हैं हमारे मॉडल को, कैसा मेकअप करते हैं। लेट्स सी, हैव योर टाइम प्लीज। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शारिक अली साहब से। जी शारिक साहब, अब आप हमें काइंडली कोई खूबसूरत सी नात सुना दें प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैंने नात भी पहले सुनाई, तो मनकबत के जी आपको सुनाता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और इसमें ना एक शेर है, जो दूसरा शेर है वो एक तारीखी पस मंज़र के साथ, तारीख़ इस्लाम के साथ वाबस्ता है। नाजरीन सुनेंगे, आप तो समझ जाएंगे, लेकिन नाजरीन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगी, तो उनसे दरख्वास्त है कि अच्छा, मैं मनकबत के अशार सुनाता हूँ कि बिन अली के किसी का गुजारा नहीं। सबसे पहले जब मैंने अशार कहे थे तो यही कहे थे, नात भी बाद में अता हुई, पहले मैंने यही कहे थे कि बिन अली के किसी का गुजारा नहीं, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं। सुभान अल्लाह। बिन अली के किसी का गुजारा नहीं, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं। लफ्ज़ मौला से तुझको घुटन किस लिए, मन कुन तो मौला फालियन मौला। लफ्ज़ मौला से तुझको घुटन किस लिए, क्या उमर ने अली को पुकारा नहीं। सुभान अल्लाह। बिन अली के किसी का गुजारा नहीं, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं। सुभान अल्लाह। दारा ओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। और आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। तो शारिक, आज आलमी यौम ख्वातीन भी है, तो कुछ कहना चाहेंगे? ख़वातीन का आलमी दिन हमेशा से जो है अहम रहा है पाकिस्तान में,
کچھ اس لیے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق جو ہیں وہ شروع دن سے ہی اس طرح سے انہیں مل نہیں پاتے جس طرح سے انہیں ملنے چاہیے. تو عالمی حقوق نسواں کا دن ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے, پہلا دین ہے, پہلا وہ ایک نظام ہے جس نے خاتون کی, عورت کی عزت جو ہے اس کو اہمیت دی. اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اپنی ازواج کو عزت دی, جس طرح سے اپنی والدہ کو, نہ صرف والدہ کو بلکہ جو دائی تھی ان کی دائی حلیمہ سعدیہ ان کو عزت دی, اور جس طرح سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو عزت دی, تو عورت کے وقار کو اسلام نے سب سے زیادہ جو ہے اہمیت دی اور اجاگر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے, ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے دنوں میں عورت کے حقوق جو ہے اس کی پاسبانی کریں گے. مثال کے طور پہ یہاں پر پاکستان میں ابھی بھی بہت سی خواتین ہیں, بہت سی بیٹیاں بچیاں ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتی. تعلیم کو ہم زیور تو کہتے ہیں, اور یہ زیور جو ہے, زیور پہلا حق خاتون کا ہوتا ہے, عورت کا ہوتا ہے, اور ہم نے اپنی بچیوں کو اس سے جو ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی خاتون دو, میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. تو ہمیں خاتون کی, عورت کی جو تعلیم ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو آنر کلنگ کے بہت زیادہ کیسز پاکستان میں عام ہوتے جاتے ہیں, ان کے لیے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں, ہمارے جو محافظ ادارے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو سٹیپ لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو خواتین میں سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے بیٹیوں کو ہوتا ہے, بہنوں کو, کہ بھائی جو ہے نا ان کے گھر کا پانی تو نہیں پیتے, کھانا تو نہیں کھاتے, لیکن ان کا پورا حق کھا جاتا ہے. جو مطلب یہ سوسائٹی میں نہیں بہن کے گھر سے تو پانی نہیں پینا چاہیے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, اور جب حق کی بات آتی ہے, وراثت کی بات آتی ہے, تو سب سے پہلے ہم جو ہے ان کا حق کھا جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے سوسائٹی میں کہ بیٹیوں کا حق اگر وہ کہیں بھی کہ مجھے نہیں چاہیے بھائی, تب بھی انہیں دیں, تاکہ ایک مثال قائم ہو سکے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیٹیوں کا ان کی مرضی ہے وہ لیں یا نہ لیں, نہیں, تب بھی انہیں زبردستی دیں تاکہ معاشرے میں مثال قائم ہو. بہانہ تو یہ لگایا جاتا ہے کہ ہماری بہن بیٹی لینا ہی نہیں چاہتی ہیں. آپ بطور بہن آپ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں میرے بھائی کے لیے سارا, والد سے محبت ہوتی ہے, وہ چپ رہتی ہیں. اچھا ناظرین, آپ کو یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ جو سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے آج عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے ہی ہم نے میک اپ آرٹسٹ ہماری مس سنیا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مزید آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین پہ کہ وہ کس ابھی آنکھوں کا میک اپ کر رہی ہیں, اور ہمیں بتائیں گی وہ اس کے بعد کہ وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلیں گے. شارق, آپ لائک کرتے ہیں میک اپ کو یا نہیں, یا آپ کو کچھ اور نو ہے, یا آپ ہماری طرح ابھی سیکھنے کے فیز میں ہیں؟ یار دیکھیے میک اپ شادی بھی ہوگی. ہاں نہیں, میک اپ پہ پہلی کوشش یہی ہوتی ہے اگر کسی لائیو اسٹریم میڈیا چینل پہ جانا پڑے اور میک اپ کرنا پڑے تو حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بچا جائے, کیونکہ لیکن یہ تو ایک میک اپ آرٹسٹ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں. اور تو وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کا کہ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی, لوگ کتنے ہم ایک شخص میں مل جاتے ہیں. بالکل, تو یہ بھی ایک چہرے کے اوپر یہ بھی نقابیں چڑھاتے ہیں. بالکل یہی ہے. اور یہ بھی جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ کسی جادوگر سے کم نہیں ہوتے, وہ کسی کو کیا بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں. جس طرح شاعر جو ہے کسی بھی منظر کو نکھار سکتا ہے, سنوار سکتا ہے, تو میک اپ آرٹسٹ بھی آپ دیکھیں کہ وقت جیسے جو منظر ہے یا جو بات ہے اس کی مناسبت سے ہمیں بات کرنی پڑ جائے, تو ہم بھی ایک ایکٹر ہیں. بالکل, اور میک اپ آرٹسٹ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ یہ بہت سے منظر جو ہیں ان کو نکھارنے میں اور سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ورنہ وہ منظر شاید اس طرح سے ہو نہ جس طرح سے نظر آتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں, آپ شاعری تو کر رہے ہیں, تو کسی سے کوئی استاد ہیں آپ کے؟ اچھا, شاعری کے متعلق جب پوچھا جائے نا تو لوگ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ جی نہیں میں تو بون آرٹسٹ ہوں اور بون شاعر ہوں, لیکن میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں واجد امیر صاحب سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے, بڑی انسیت ہے. جی نعت کا, غزل کا, سلام کا بڑا نام ہے واجد امیر صاحب. تو ان کی محفل میں شرف باریابی مجھے بارہا حاصل ہوتا ہے. تو ایک دن میں نے انہیں حبیب جالب صاحب کے کچھ اشعار سنائے, تو وہ میں نے جب سنائے تو کہنے لگے یار تمہیں تو شاعری کی تمام تر سمجھ ہے, تو تم خود شعر کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں, میں تعت اللفظ میں کوشش کرتا ہوں اچھا شعر کہنے کی. آپ لوگ لکھتے ہیں اور آپ کا شعر لوگوں تک پہنچانے میری ذمہ داری ہے. تو کہتے نہیں ہے تم خود بھی لکھو. تو انہوں نے مجھے انڈورس کیا, انفورس کیا, تو میں نے کوشش کی, تو میں نے چند ایک اشعار لکھے. بلکہ ایک مطلع آپ کو میں پیش کرتا ہوں جو واجد صاحب نے بھی جس پہ مجھے بہت زیادہ داد دی. بطور استاد, ایک استاد کا شاگرد کو داد دینا بڑی اہمیت ہوتا ہے. تو وہ میں مطلب آپ کو سناتا ہوں, وہ جس پہ مجھے بہت زیادہ سراہا گیا کہ کتنے عجیب لوگ ہیں دور جدید کے, کتنے عجیب لوگ ہیں دور جدید کے, دل میں حسین جیب میں سکے یزید کے. اللہ اکبر. اس کو اس طرح سے ہم ایلیبوریٹ کریں گے کہ یہ جو ایران میں اب چاہ رہا ہے, جو جنگ چاہ رہی ہے, اور مسلم ممالک جو خاموش
तमाशाई बने हुए हैं और ये बेसिस जो बनी है दीगर कंट्रीज में, लोग कहते हैं जी ईरान ने क्यों अटैक किया इस्लामी ममालिक पे, तो मेरा ये सवाल है कि इस्लामी ममालिक में वो बेसिस क्या कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा है, अमेरिकी बेसिस क्या कर रही है? ईरान ने सऊदी अरब पे अटैक नहीं किया, कतर पे, ओमान पे, कुवैत पे नहीं किया। दरअसल उन्होंने, ईरान वालों ने जो हमला किया वो ईरान के अड्डों पे नहीं, वो उनके अड्डों पे नहीं, अमेरिका के अड्डों पे किया। और वो अड्डे वहां पे क्या कर रहे हैं? वो मेरा एक शेर है ना, देखिए वो मेरा एक शेर है ना कि बनने को बहुत बनता है वो मेरा मसीहा, लेकिन मेरे दुश्मन का तरफदार बहुत है। ये मुस्लिम ममालिक जो ईरान के साथ यकजहती तो बताते हैं, लेकिन देखें कि हमारे दुश्मन की तरफदारी इस तरह से है कि उनको अड्डे दिए हुए हैं। तो अगर आप समझते हैं कि उम्मत जो है वो अखुवत, इकबाल कहते हैं अखुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान में हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो क्या बात यह है कि अगर हम एक उम्मत जो है एक जिस्म की मानिंद नहीं है, तो फिर जहाँ पे भी कुछ हो रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आज 57 ममालिक हैं, और कभी ईरान, कभी फलस्तीन, और कभी इधर। बिल्कुल सही। शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं अपना कीमती वक्त दिया। मगर मैं जाते हुए आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि एक्टिव रहें, आपको फॉलो किया जा रहा है, देखा जा रहा है, बड़ा अच्छा आप माशाल्लाह बोलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसको मजीद इसकी स्पीड बढ़ाएं, आप इंशाल्लाह जरूर मजीद कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जी मिस मानूर क्या कहेंगी? एजुकेशन पे बात हुई, जो शाहरुख साहब ने कहा कि खवातीन की जो तालीम है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ओवरऑल जो तालीम है उस पर बात होनी चाहिए। एजुकेशन जो है वो की फैक्टर है किसी भी सोसाइटी को रेज करने का, किसी भी सोसाइटी के कोलैप्स करने का। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा होगा तभी हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। अगर हम छोटे बच्चों को मजदूरी पर लगा देंगे और औरतों को घर में सिर्फ हम इस हद तक कैद कर दें कि वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, जैसे कि हमने देखा कि अफगानिस्तान में किस तरह एक अरसे से ख्वातीन की तालीम पर पाबंदी आयद है, सिर्फ प्राइमरी तक उनको तालीम हासिल करने की इजाज़त है और इस पर आलमी सतह पर भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन हमने देखा कि उस पर किसी भी किस्म का अमल नहीं हुआ। वहाँ पे तालीम, औरत बाहर नहीं निकल सकती, तालीम नहीं हासिल कर सकती और ये वहाँ पे कोड़े मारे जाते हैं बाकायदा तौर पे। तो ये अफगानिस्तान जो है वो तो आई डोंट थिंक सो कि दे आर प्रॉपरली फॉलोइंग द कुरान एंड सुन्ना। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब साहब। अल्लामा साहब खुशामदीद, आप माइक ले लीजिए। अल्लामा साहब, आज के हमारे मौज़ूआत हैं जैसे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है, और दूसरा जैसे कि हम बात कर रहे हैं आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे ख़वातीन के हकूक़ के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इस्लाम के एक बड़े जलीलुल क़द्र सिपह सलार का नाम है, और इन्होंने मैदान के अंदर वो अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और शहादत की तमन्ना लिए इन्होंने कोई महाज नहीं छोड़ा कि जिस पे ये सफ़े अव्वल में हमें क़यादत करते हुए नज़र नहीं आए। और इनकी कामयाबी के जहाँ बहुत से राज हैं, वहाँ एक राज ये भी था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते थे। एक जंग के मौका पर आपकी जो सर का था ज़ीर वो गिर गई और आप उसको तलाश कर रहे हैं, तो साथी बड़े हैरान हुए कि इतना ज़ीरक बंदा और ये जंग के मौका पे ऐसी गलती कैसे कर सकता है। तो उन्होंने बाद में जंग के पूछा कि आप वो क्यों टोपी के लिए इतना बेचैन हो रहे थे, तो उन्होंने कहा वो सिर्फ टोपी नहीं बल्कि उसमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं, जब तक वो मेरे सर पे रहते हैं मुझे यकीन रहता है कि मैं इस मैदान का फातेह बनूंगा। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि आज आलमी यौम ख़वातीन है, तो ये ठीक है, दुनिया ने एक दिन बनाए हुए हैं और हर किसी को एक दिन उन्होंने दे दिया हुआ है। वालिदैन का भी एक दिन है, ख़वातीन का भी एक दिन है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में हर दिन जो है वो जिसके जो हक़ हैं वो उसके हैं और जो जिसके फ़राइज़ हैं वो उसके फ़राइज़ हैं। इस्लाम से पहले ख़वातीन के साथ जो कुछ रवैया था वो ज़ाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये ज़माना जाहिलियत की बात है, लेकिन अगर आप उन हालात को आज के तनाजुर में भी लें तो आज भी दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी हालत ज़माना जाहिलियत से ख़वातीन की को मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ आज भी ख़वातीन जो है उनका इस्तेमाल जो है वो बड़ी नैरो चीज़ों को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, और ख़वातीन समझती हैं कि शायद ये हमारी को आज़ादी है या ये हमें कोई बड़ा हक़ दे दिया गया है। इस्लाम ने आपको हक़ दिए हैं ख़वातीन को। देखिए, इस्लाम ने आपको विरासत में हिस्सादार बनाया है।
दुनिया के किसी और कानून में और किसी और जगह पे इसका तसव्वुर नहीं था इस्लाम से पहले। दूसरा, फिर इस्लाम ने अगर आपको माँ के दर्जे में आप आई हैं तो आपके कदमों तले जन्नत रख दी है। अगर आप जो हैं वो बीवी के रूप में आई हैं तो अपने शौहर का निस्फ ईमान आपको करार दे दिया गया है। अगर आप बेटी की सूरत में हैं तो आप अपने बाप और अपने घर के लिए रहमत बन गई हैं। और अगर आप बहन की सूरत में हैं तो पूरे घर की जो है वो जान आप में अल्लाह ने रखी हुई है कि हर भाई आप पर जान फिदा कर रहा है, हर जो आपका रिश्ता है वो आपके तकद्दुस का ख्याल कर रहा है। तो इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर इसने औरत को जो इज्जत दी है, जो मर्तबा दी है, जो स्टेटस दिया है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी दुनिया को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि आज के इस मॉडर्न एरा में भी वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो मकाम, वो मर्तबा जो इस्लाम ने औरत को दिया वो कहीं और नहीं है। अल्लामा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक में खासकर फेमिनिस्ट के नारे बहुत बुलंद होते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? जो फेमिनिस्ट के नारे हैं ना, उसमें बुनियादी तौर पर जो है ना वो गलत फहमियाँ हैं। हमारी कुछ ख़वातीन जो है वो यूरोप को आइडियलाइज कर रही हैं। वहाँ की औरत को वो देखती हैं तो वो समझती हैं कि शायद ये जो है ना आज़ादी है सो कॉल्ड और हमें ये लेनी है। लेकिन आप ये देखें कि जो यूरोप की औरत है वो तन्हाई में ज़िंदगी गुजारती है। एक सर्टेन एज तक तो ठीक है, आप आज़ादी से जी लेंगे, लेकिन जब आप बुढ़ापे में जाते हैं देन ये रिश्ते ना हो तो आपकी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है? यूरोप के अंदर की जो औरत है ना वो इस उम्र में जाके एक सर्टन एज के बाद जब उसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं रहती, लोगों की दिलचस्पी का मरकज वो नहीं रहती, उसके बाद की उसकी जिंदगी अगर आज की मेरी बेटियां बहनें देख लें तो मैं नहीं समझता कि फिर फेमिनिस्ट के कोई नारे लगाएंगे। हाँ, जो इस्लाम ने हक दिए वो नहीं मिल रहे, उन पर हम भी आवाज उठाते हैं। विरासत में हिस्सा है, हम बिल्कुल कहते हैं मिलना चाहिए। बेटी हो गई है तो उस पर औरत को तानो तशनी या औरत को मार देना या जला देना या तलाक दे देना, ये बिल्कुल जहालत पे मबनी बात है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि बेटा दूं, बेटी दूं, बेटे बेटी दोनों दूं या कुछ भी ना दूं, ये अल्लाह का फैसला है। और अल्लाह के फैसले के बाद अगर इसमें कोई कसूरवार अगर आपने ठहराना ही है, कटहरे में खड़ा करना है, तो वो फीमेल नहीं है, वो मेल है। ये हमने बायो में पढ़ा था कि वो आपके स्पॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जहालत है जिसको हम इस्लाम के नाम पे डालने की कोशिश करते हैं। इस्लाम ना औरत को घर में बंद करता है, इस्लाम ना औरत जो है उसकी आज़ादी को सल्ब कर रहा है, इस्लाम ना आपको बाहर निकलने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको तालीम हासिल करने से रोक रहा है। इस्लाम बस आपको ये कह रहा है कि आप एक सर्टन बाउंड्री के अंदर रह के, और वो बाउंड्री भी क्यों है? ये मोबाइल पड़ा हुआ है आपके सामने, इस पर आपने प्रोटेक्टर लगाया है, क्या जरूरत है प्रोटेक्टर लगवाने की? इतना महंगा मोबाइल जब आपने ले लिया, उस पर पाउच भी चढ़ा दिया उसको, अब ये इसका हुसन गहना नहीं किया, तो आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, मेरा 3 लाख का मोबाइल है, मैं उसकी सेफ्टी भी ना करूं। तो भाई आप इतनी कीमती हैं अपने माँ बाप के लिए और इस्लाम के लिए। इस्लाम आपको प्रोटेक्ट करता है, उस प्रोटेक्शन को आप अगर कोई गलत रंग देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मगर ना इस्लाम को आपकी फिक्र है, आपके माँ बाप को आपकी फिक्र है, और जो फिक्र आपके माँ बाप को और आपके अल्लाह को है वो कोई और आपकी फिक्र नहीं कर सकता। इस तरह के कई वाकयात हैं। अभी मैं एक शो में था 2-3 दिन पहले, तो एक कॉल आई और उस कॉल में जो खातून थी उन्होंने जो बात की रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने कहा मैंने घर से भाग के शादी की थी किसी की मोहब्बत में, लेकिन आज मैं इस एज में जाके कि जहां मेरी बेटी आगे शादी हो चुकी है, मैं पोतों नवासों वाली हूं, मैं ये नसीहत करूंगी कि कोई मोहब्बत नहीं है और कोई मोहब्बत के नाम पे खुदा अपने माँ बाप को मत छोड़ो, अपने उस दायरे में रहो। इस्लाम बस आपको यही कहता है आपकी सेफ्टी के लिए। अदरवाइज अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसका अंजाम पहलों ने भी देखा है, आप भी देख लेंगे। तो ये फेमिनिस्ट के जो नारे हैं बुनियादी तौर पर ये इस्लाम से दूरी है, इस्लाम को पढ़ा नहीं। मेरे जैसे किसी बंदे से थोड़ी सी बात सुन ली तो उसको पकड़ लिया कि ये, आप खुद पढ़े ना इस्लाम जितना औरत को अकोमोडेट करता है इतना शायद ही किसी और को करता हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब दूसरी जानिब चलते हैं, आपसे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। मिस सनिया कहाँ तक पहुँची हैं और कितना क्या आपने मेकअप अब तक मुकम्मल किया है? जी ऑलमोस्ट डन है। आप इस देख सकती हैं कि जिस तरह की इनकी स्किन टोन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको जो लाइट कवरेज के साथ मेकअप किया है, जो इनकी स्किन के अकॉर्डिंग भी है और इंशाल्लाह ताला जो है ये स्टे भी करेगा। अच्छा, आंखों का जो मेकअप है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि हर आंख पे एक जैसा ही आप क्या लाइनर लगा लेंगे? जैसे अल्लाह ताला ने सारी फिंगर्स को, हमारे फीचर्स को एक जैसा नहीं बनाया, इस तरह हमारी आंखों को भी अल्लाह ताला ने एक जैसा सबका नहीं बनाया। सबकी आंखें डिफरेंट होती हैं। बस एक मेकअप आर्टिस्ट का काम है उसको मेकअप को एग्जैजरेट करके उनकी आइज़ की जो खूबसूरती है उसको इन्हांस करना अपने स्किल्स के थ्रू।
تو اسی وجہ سے ڈفرینٹ ٹائپس کے میک اپس ہیں جو ہماری انٹرنیشنل تھیوری کے اکارڈنگ بھی آئز کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں خود ہی مائنڈ سیٹ ہمارا بن جاتا ہے کہ یہ آئز کس طرح کی اور ان کے اوپر کس طرح کا میک اپ سوٹ کرے گا. اور مسکارا جب ہم لگاتے ہیں تو کیا اس کے نقصان تو نہیں, کیا ہماری پلکیں گرنے کے خدشات تو نہیں اس میں بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیے ڈیلی بیسس پہ جب ہم پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹس ہمیں آتے ہیں. اگر ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ نہیں ہیں اور ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو نقصان کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت سے میک اپ آرٹسٹ بھی ایسے ہیں جنہیں پروڈکٹ کی ہاؤ ناؤ نہیں ہے, جن کو پروڈکٹ کا ہی نہیں پتا کہ پروڈکٹ کس طرح کی فیس پہ اپلائی کرنی چاہیے اور کس طرح کی پروڈکٹ کو ہمیں جو ہے ریجیکٹ کرنا چاہیے. بٹ وہ اگر آپ وہی والی بات بار بار آ جاتی ہے کہ اگر آپ اسکن کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتے پروڈکٹس. ایکسپائرڈ پروڈکٹس آپ کا بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں آپ کی اسکن کو خراب کرنے میں. تو ہمیشہ میک شیور کریں کہ جو پروڈکٹ آپ استعمال کریں وہ اوتھینٹک ہے, آپ کی اسکن کے اکارڈنگ ہے, پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. بیسیکلی میک اپ اللہ نے بنایا ہی عورت کی خوبصورتی کے لیے, عورت کے نکھار کے لیے, سنگار کے لیے. تو اس کو ہم جتنا اچھا اپنے اسکن کے اکارڈنگ جس کو جج کر کے استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہماری اسکن جو ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی علامہ صاحب کی جانب اب ہم آئیں گے. علامہ صاحب ایک آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل فتنوں کے دور میں حقائق کی چھان بین, جیسے کہ آپ بہت آگے دوبارہ سے پھر چلے گئے. میں سمجھنا چاہوں گا ابھی ہم جو ہے ڈیفینیٹلی لرننگ فیز میں ہی ہے, انسان لرننگ فیز میں رہتا ہے. اسلام سے پہلے کا دور اور خاتون کی عزت کیا تھی اور اس کے بعد کا آپ نے ایلیبوریٹ کیا, اور آج کا دور, یہ تینوں سٹیپس کو سٹیپ بائی سٹیپ کائنڈلی ایلیبوریٹ کر لیں. یہ سوسائٹی کا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیے اسلام سے پہلے کا جو فیز ہے نا اس میں عورت جو ہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی. کیا رویہ اختیار کیا جاتا؟ رویہ یہ ہوتا تھا کہ ایام مخصوصہ میں خواتین کو بند کر دیا جاتا تھا, وہ ان کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھاتے, بالکل یہ ایک ہوتا تھا. اچھا اسی طرح یہ جو ایک عزت ہے نکاح کی صورت میں, آپ کسی کی ذمہ داری میں آتی ہیں, کوئی آپ کو آن کرتا ہے, یہ چیز نہیں تھی. اس معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی جو کہا جاتا ہے نا محاورہ, یہ محاورہ نہیں, یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ اس سے زیادہ عورت کی حیثیت نہیں تھی. بیٹی پیدا ہونے پر قرآن کریم نے بیان کیا ان کے رویے کیا تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی کی ہے, بیٹی عطا کی ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, ان کے چہرے جل کے سیاہ ہو جاتے تھے یہ خبر سننے کے بعد. اور پھر قرآن کریم کہتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے تھے کہ اس بری خبر اور اس ذلت کی خبر کے ساتھ ہم زندہ رہیں یا اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیں. صحیح. بیٹی کو مگر اس میں پھر درگور کا بھی, درگور کا کہ اس کو زندہ دفن کر دوں, مار دوں تاکہ میری یہ ذلت ختم ہو جائے جو وہ سو کال ذلت سمجھ رہا ہے, یا میں اس کے ساتھ زندہ رہوں. پھر جب اسلام آیا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بدلے دل اور لوگوں کو بتایا بیٹی جو ہے یہ زندہ دفن کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں, اور ان 4 صاحبزادیوں کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت کو عملی طور پر دکھایا. مثال کے طور پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جو آپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ جن کا گزرا, حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بی بی پاک سے روزانہ ملاقات فرماتے, ان کے گھر تشریف لے جاتے, اور اگر مصروفیت ہوتی آپ انہیں اپنے گھر بلا لیتے. اب ہمارے معاشرے میں یہ ایک مت رہی ایک عرصے تک, ہم بھی اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ بزرگ کہتے تھے میں نے آج تک اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیا. یعنی بیٹی کے گھر کا پانی پینا وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اس تقدس کے خلاف ہے, رشتہ بیٹی کا دیا ہے. اب میں ہنس کے آج کل کہتا ہوں تو میں نے کہا پانی تو واسا کا تھا, آپ کی بیٹی کا پانی کو ان کے سسرال والوں نے کوئی اپنا تو نہیں پانی نکالا تھا, وہ تو واسا کا پانی تھا. لیکن یہ جہالت دیکھیے کہ آپ نے بیٹی کو لوارث چھوڑ دیا. مگر یہ دیکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیٹی کو عزت دی. بیٹی آتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے جو افسر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, افسروں سے بھی زیادہ پروٹوکول, عظیم ترین ہستی کا پروٹوکول. آپ کھڑے ہوتے اور آپ ان کی پیشانی کو چومتے. سبحان اللہ. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بٹھاتے. سفر پہ تشریف لے جانا ہوتا تو آخری ملاقات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پاک سے ہوتی.
اور جب واپس مدینہ تشریف لاتے تو پہلی ملاقات بیوی پاک سے ہوتی تاکہ کم سے کم فاصلہ ہو جدائی کا اور ملاقات رہے. تو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہمیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ سے دعائیں کر کے بیٹیاں مانگا کرتے تھے, اور بیٹیاں جو ہیں پھر وہ ہر گھر کے آنگن کا پھول بنی, اور اس وقت سے لے کے آج تک جو بھی کسی بھی درجے میں اسلام سے وابستہ ہے ان کے ہاں جو بیٹیوں کا اکرام ہے, جو بیٹیوں کی محبت ہے. مثلا میں خود ایک باپ ہوں 3 بیٹیوں کا, میں نے آج تک اپنی بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, میں نے ان کو ڈانٹا نہیں کبھی. میری مسز ناراض ہوتی ہے عورت ہو کے, وہ کہتی ہے آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے, تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو ڈانٹنا یہ میری کم از کم جو ہے نا وہ خمیر میں ہی نہیں ہے. بالکل میں بیٹی کو کیسے ڈانٹوں؟ میں نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا انہوں نے یہی ہمیں سمجھایا کہ بیٹی ہے محبت 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 محبت, بس اس کے آگے کچھ نہیں. اب اگر ہم عورت کو ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو کل اما عائشہ کا یوم وصال تھا, تو اس پہ جو ہے وہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حدیث مبارک کے مطابق جب انہیں خوشخبری دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما عائشہ جب سے جو ہے مجھے پتہ لگا کہ جنت میں بھی آپ میری بیوی ہوں گے تو مجھے مرنے کا شوق ہو گیا ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج سے بڑی محبت تھی, اور ازواج کو آپ سے محبت ہونی تھی کیونکہ آپ تھے ہی اتنے اچھے, تو کیونکہ اچھائی سے محبت ہے نا, تو آپ تھے اتنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ازواج کو عزت دی, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلو بڑا خوبصورت ہے, اور یہ میں خواتین جو ہے ان کو چاہیے اس پہلو پہ ذرا غور کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کسی کام میں مصروف تھے, اور کام کرتے ہوئے آپ کے چہرہ مبارک پہ پسینہ آ گیا, اور پسینہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. فرماتی ہے میں اس منظر میں کھو گئی, مجھے ایسے لگا جیسے یہ ایک بڑا خوبصورت سا سرفیس چاند ہے اور اس پر نہ ڈائمنڈ پڑے ہوئے, تو میں اتنا کھوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا, فرمایا عائشہ خیر ہے کیوں کھوئی ہوئی ہو؟ تو کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن جو ہے میں اس میں گم ہو گئی ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک شاعر کی زبان میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ضرور. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک بڑے شاعر کا کلام پڑھا جس میں اس نے اپنے مجازی محبوب کے حسن کی تعریف کی تھی, اور میں نے وہ تعریف کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شاعر کے سامنے یہ حسن نہیں تھا, ورنہ یہ الفاظ یہ جو حسن کی تعریف ہے یہ آپ کے سامنے بہت کم تر ہے. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ آپ سے یہ بھی فرمایا عائشہ تم مجھ سے پتہ نہیں کتنا خوش ہوتی ہو, لیکن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں تم سے بہت خوش ہوں, میں تم سے بہت راضی ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ازواج مطہرات کا جو ایک محبت بھرا تعلق تھا اس سے ہمیں یہی ملتا ہے. اور امہات ہماری بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یہ ایک اور مت ہے معاشرے کی. آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دے گھر کے کام میں تو سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو رن مرید ہے. یہ رن مریدی نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے. جی علامہ صاحب کہ اگر مرد معاشرے میں گھر والوں کے سامنے یا معاشرے کے سامنے عزت دیتا ہے اپنی بیوی کو تو یہی الفاظ بولے جاتے ہیں غلط, تو اس کا حوالے سے آپ کیا ناظرین کو؟ بالکل یہ اسلام سے دوری ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی ہے وہ عورتوں کو لے کر بڑی تاکید فرمائی ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے, اور فرمایا میں تم سب میں سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی, کیونکہ باہر لوگوں کے لیے اچھا ہونا یہ ایک اور چیز ہے. اب یہاں میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے کے لیے آؤں اور یہاں میں اچھا آپ کے ساتھ بڑا کر کے چلا جاؤں, لیکن اصل میں جو میرا رویہ ہے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنی ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. ایک مرد جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کی بیوی کی آنکھ میں کبھی اس کی وجہ سے آنسو نہ آئے. اگر آنسو آ جائے تو پھر آپ کم از کم مرد اپنے آپ کو نہ کہیے. بالکل صحیح. مس آپ کی طرف ہم آئیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے, کنکلوڈ کریے کائنڈلی, کیا آپ نے میک اپ کیا اور کیا میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ کیجول میک اپ کیا ہے جس کو ہم اپنے لائٹ ویٹ فیملی کے ایونٹس پہ بھی, اور جو سب سے امپورٹنٹ جو آفس گوئنگ پرسنس ہیں ویمنس ہیں جو ڈیلی بیسس پہ میک اپ کرتی ہیں اور وہ زیادہ
क्योंकि मेकअप जो है वो डिमांड है हमारी इंडस्ट्री की, तो हर वर्किंग पर्सन को थोड़ा सा अपने आप को फीचर्स को इन्हेंस करके ही निकलना पड़ता है। तो ये वो वाला मेकअप है जिसको हम नेचुरल मेकअप कह सकते हैं, जो हम डेली बेसिस पे भी इसको कैरी कर सकते हैं, इजी है इसको कैरी करना। और हम छोटी छोटी जो हमारी फैमिली के ऑफिस में जाते हैं मेकअप कर सकते हैं। हाँ जी, ये मेकअप कर सकते हैं। और ये इसीलिए ये कैजुअल मेकअप किया गया है ताकि कोई भी हमारी ऐसी बहनें जिनको बिल्कुल मेकअप की हाव नाव नहीं है और वो किसी भी इवेंट्स पे जाने के लिए उनको थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हैं कि हम किस तरह से मेकअप को करें, तो ये बिल्कुल वन टच कह सकते हैं इसको, ये वन टोन में हम इसको कह सकते हैं कि हमने बिल्कुल कैजुअली मेकअप उनको बताया है ताकि वो इस तरह का मेकअप करके कहीं भी अपनी छोटी मोटी इवेंट्स पे जो है वो इजीली जा सकती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी मानूर क्या कहेंगी? बहुत ही जबरदस्त बातचीत आलिम दीन से। डेफिनेटली आज ये रमजान तो बहुत ही स्पेशल रहा कि हमें जो है वो मौका मिला, हमें सीखने का इतना मौका मिल रहा है, और हमें जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेते हैं उस हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमारे 2-3 मौज़ूआत हैं और मैं चाहूँगी अब हम अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ें। और अलामा साहब से मैं पूछूंगी कि अलामा साहब, डिजिटल फितनों के दौर में हक़ाइक़ की छानबीन बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर जो AI का दौर है उसमें हमारी नस्लों के लिए कितनी मुश्किलात हैं आगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल दौर है इस हवाले से जिस तरफ आपने इशारा किया, लेकिन अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें तो ये दौर भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कुरान करीम ने हमें ये वाज़े किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालो जब कोई खबर फासिक तुम्हारे पास लाए तो उसकी पहले तहकीक करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बात सुने और उसको फौरन से पहले आगे शेयर कर दें। हमारे यहाँ शेयर के बटन पे हमारी फिंगर होती है, जैसी कोई चीज़ आई नहीं हमारे मिजाज के मुताबिक हम कहते हैं इसको शेयर कर दो। अच्छा, जो ये फिर सोशल एप्स वाले हैं इनके भी एल्गोरिथम जो सिस्टम है वो भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जिसमें जज्बातियत और जिसमें इस तरह की चीज़ें हों, ये जल्दी फिर उसको सपोर्ट करते हुए इसको वायरल कर देते हैं। लेकिन कुरान करीम ने हमें ये वाज़े कर दिया कि कोई खबर बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के आगे नहीं करनी चाहिए। एक हदीस मुबारक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो बात सुन के आगे कर दे, यानी बगैर कोई उस पे सेकंड ओपिनियन लिए, बगैर उसको रीचेक किए अगर आपने एक बात सुन के आगे कर दी, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे झूठा होने के लिए काफी है। क्यों? ये बाउंस बैक करेगी और जाहिर सी बात है 1, 2, 3 उसके बाद फिर लोग आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे। वो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, वो भेड़िया आया तो एक दफा गाँव वाले आ गए, दूसरी दफा जरा कम तादाद में, तीसरी दफा आए नहीं, उन्होंने कहा ये झूठ बोलता है, तो सच में भेड़िया आया तो उसको खा गया। अब हुआ क्या? उसका अपना नुकसान हुआ। तो आज इस सोशल मीडिया के दौर में जबकि जो मैदान जंग है वो बदल चुका है, पहले बैटल फील्ड होती थी, मैदान में आमने सामने आकर फौजें लड़ती थी, अब ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। और सोशल मीडिया की इस लड़ाई में हमारे नौजवान अगर बेदार रहे और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक खबरों को कम से कम वेरीफाई करें और फिर उनको शेयर करें, तो इसमें वो शर्मिंदगी से खुद भी बच सकते हैं और मुल्क का भी भला इसमें कर सकते हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की और इतने सवालात के जवाबात बहुत उम्दगी के साथ पेश किए। हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लेकर आए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं वकार महमूद हाशमी साहब, उनसे भी हम बात करते हैं, मगर आज जो है मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि रमज़ान ये बड़ा स्पेशल रहा, किस तरह से हमने दीन के हर पहलू पे, इस्लाम के हर पहलू पे, उसमें आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, खवातीन के हकूक देख लें, वालिद की अहमियत देख लें, वालिदा की अहमियत देख लें, फिर रमज़ान में शहादतें, वसाल, और ऑडियंस जो है बहुत अप्रिशिएट कर रही है, और सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आंसर्स भी आ रहे हैं। तो इसका सारा क्रेडिट जो है 7 न्यूज़ की टीम को जाता है, सर जावेद गफारी साहब को जाता है कि कितनी ज़बरदस्त जो है इन्होंने अरेंजमेंट्स किए, और कितने बड़े बड़े आलिम दीन, ये सबसे बड़ी खुशी है कि बड़े बड़े आलिम दीन आ रहे हैं जो पूरी जो है वो पूरे पाकिस्तान को सिखा रहे हैं। बिल्कुल जी। नाजरीन, वकार महमूद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर नात की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उमर, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ट्रांसमिशन में आपको अक्सर नात सुना देती हूँ। जी जी। तो ये वकार महमूद हाशमी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लेकर आए। तो आपके स्टूडेंट भी बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, ये पहली पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी होस्ट हैं जो नात का भी जबरदस्त है, माशाल्लाह। बहुत अप्रिशिएट किया जाता है आपके स्टूडेंट को, हमारी को एंकर को। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने और तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सर सुनाइएगा हमें नात रसूल महफूज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन तुझ सा कोई नहीं तुझ सा कोई नहीं है कीदा ये पूना बसिद को यकीन तुझ सा कोई नहीं तुझ सा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ इस ज़मीन में हुआ आसमान में हुआ तेरा सिक्का रमा कुल जहां में हुआ इस ज़मीन में हुआ आसमान में हुआ क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे लगे तुझ सा कोई नहीं तुझ सा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला औसाफ से खुद सजा तुझे जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे ऐ अज़ल के हसी ऐ बद के हसी तुझ सा कोई नहीं तुझ सा कोई नहीं या रसूल अमीन मकता है ऐसरा नफीस अनफसे दो जहां सरवरे सरवदा दिल बरे आशिकां सरवरे सरवरा दिल
दिलबर आशिकां ढूंढती है तुझे मेरी जाने हज़ीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं रसूल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार चांद लगा दिया आपने हमारी ट्रांसमिशन को। बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपकी। आप हमारी को होस्ट के टीचर हैं, आप हमारे भी टीचर ही हुए, तो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ माशाअल्लाह। और अभी तो हमने इनसे और फैज़ लेना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेकर आए, हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। नात, जब नात की बात, नात का तज़किरा छिड़ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार, तो वकार महमूद हाशमी साहब ने जो कलाम सुनाया वो सैयद नफीसुल हुसैनी का था, और इतना खूबसूरत कलाम है कि ऐ रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो उमर 2 अशरे तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं, और आप बताएं कि ईद की शॉपिंग के हवाले से आप ईद क्या की शॉपिंग सूरत-ए-हाल इंशाल्लाह है? ताला डायरेक्टर न्यूज़ साहब हमें इंशाल्लाह ताला ज़रूर करवाएंगे, सर जावेद गफारी साहब। तो ये मेरी 10वीं या 11वीं ईद होगी इनके साथ, तो हमेशा जो है इनकी मोहब्बत और शफकत का हाथ रहा है सर पे, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी ज़रूर मोहब्बत फरमाएंगे हमारे उस्ताद मोहतरम। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद अबरार हुसैन नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेकर आए। आप एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और एडवोकेट फेडरल शरीयत कोर्ट भी हैं। तो आज के हमारे मौज़ूआत भी कुछ इस तरह के हैं कि कानूनी तकाज़ों को किस तरह से उनमें पूरा किया जाएगा। जैसे आलमी यौम ख़वातीन है, और हम देख रहे हैं कि खुला की तादाद और तलाक की तादाद में किस कदर इजाफ़ा हो रहा है। तो क्या वजूहात हैं इसकी, और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आपने मदऊ किया। अल्लाह पाक आपको सलामतियाँ अता फरमाए। और जो आपका सवाल है कि तादाद बहुत बढ़ गई है खुला के केसेस की। लास्ट ईयर 1,10,000 के करीब खुला के केसेस सिर्फ लाहौर शहर के अंदर जो फाइल हुए। अब देखिए, इतनी बड़ी तादाद की जो वजह है, जब तक हम वजूहात नहीं देखेंगे तब तक हम उसका सद्देबाब नहीं कर सकते। जो सबसे बुनियादी वजह है वो, जब हम इस्लाम ने एक बड़ा खूबसूरत पैरामीटर दिया है, रूल दिया है, आप यूँ समझिए वो कुफ का है कि आप जब शादी कर रहे होते हैं तो आपने देखना है कि आप जिस शख्स के साथ शादी कर रहे हैं क्या उसका स्टैंडर्ड जो है आपके साथ मैच कर रहा है। तो सबसे बुनियादी वजह जो आज के दौर में हमें नज़र आ रही है वो ये है कि जब शादियां हो जाती हैं उसके बाद दोनों ख़ानदान जो है उनका आपस में स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से बात जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि जब हम निकाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि क्या एक फीमेल की भी एजुकेशन लेवल वही है जो एक मेल का है, और जो मेल का एजुकेशन लेवल है क्या वो दोनों बराबर हैं। और उसके बाद फिर एक बड़ी वजह जो है वो इनकम भी आ जाती है समहाउ। अगर फीमेल अच्छा कमा रही है तो मेल समझता है कि शायद ये मुझे डोमिनेट कर रही है, तो जिसकी वजह से मेल के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और वो बात जो है वो अपनी बातों को, चूँकि वो मेल होता है वो माशरे के अंदर एक डोमिनेट रखता है, किरदार रखता है, तो वो समझता है कि शायद हक जताना, मैं हक जताऊँ इस पे जितना हो सकता है। तो इस चीज को सबसे पहले इस्लाम ने जो कहा कि आपने कुफ देखना है, आपने खानदान देखना है, बराबरी की सतह पे आपने करना है। पर यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर शख्स, मोस्टली 90% मैं कहूँगा हर खातून या हर मर्द जो है वो ये चाहता है कि अपनी से, अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की वर्थ है तो वो कहता है मैं 10 करोड़ वाली वर्थ में मेल का रिश्ता मिल जाए या फीमेल का रिश्ता मिल जाए। तो ये जो है सोसाइटी का बड़ा अलमिया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने ये जो तलाक के रेशो मैंने आपको लाहौर सिटी की सिर्फ बता दी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि यही वजह है एक जिसकी वजह से तलाक की रेशो बढ़ गई। दूसरी वजह ये है
آج کے چونکہ ہمارے موضوعات میں سے ایک ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بھی موضوع ہے, جدید دور بھی ہمارا ہم نے دیکھنا ہے. ایک یہ بھی وجوہات ہے, موبائل جو ہے اس نے اتنی انسیکیورٹی فیملیز کے اندر پھیلا دی ہے. پہلے خاندانوں میں جیسے دیہاتوں میں اگر کوئی یا آج سے چند سال پہلے 2-3 دہائیاں پہلے جب ایک فیمیل آ جاتی تھی تو اس کے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ وہ 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد ہوتا تھا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی کبھار لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا تو بات وہ آپس میں ان کی صلح ہو جاتی تھی. آج کے دور کے اندر ابھی بات شاید جاری ہو تو وہ اندر جا کے فون کال جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اس سے انسیکیورٹی پھیلتی ہے. جو خاندان جو ہے وہ اس کا بھائی یا اس کی والدہ یا اس کو جو مشورے دونوں طرف سے یہ کچھ مسائل جو دفن ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی لائیو چل رہے ہوتے ہیں. جی وہ یہ مسائل جو ہیں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں یوں سمجھیے, اور دونوں خاندانوں کے اندر. میں ایک طرف سے بات نہیں کر رہا, بہت بڑا, اور میں ان کو اکیڈمیز کہتا ہوں کہ یہ اکیڈمیز اگر بند ہو جائیں, یہ جو مشورے دینے والی اکیڈمیز ہیں دونوں طرف سے, تو ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں یہ آپس میں. آپ نے ہماری بڑی انفارمیشن میں اضافہ کیا کہ لاہور میں اس سال 2024 میں 1,10,000 خلا کے کیسز آئے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس میں سب سے بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, امیر طبقہ ہے, مڈل کلاس طبقہ ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, یہ جو کیسز آئے ہمارا آئے دن کا ہم کیسز فائل کرتے ہیں خلا کے. جی, سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ایک دوسرے پر شک ہے. میل جب موبائل یوز کرتا ہے تو فیمیل کہتی ہے کہ رات کو اٹھ کے یہ میسج کر رہا ہے, پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے. اور اسی طرح جب فیمیل موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے, آپ اس پہ قدغن تو نہیں لگا سکتے, تو سب سے بنیادی وجہ جتنے بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ شک ہے. وہ موبائل ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے بہت زیادہ. آپ کے روابط ہوتے ہیں آپ کے, اور وہ شک کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ جب کہتے ہیں کہ آپ کا میں نے موبائل دیکھا ہے, آپ کے میسیج دیکھے ہیں, آپ کا تعلق کسی اور نامحرم کے ساتھ ہے یا کسی اور شخص کے ساتھ ہے یا کسی فیمیل کے ساتھ ہے, تو یہ سب سے بڑی وجہ جو آج تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں انسیکیورٹی جو ہے, ریلیشن شپ کی انسیکیورٹی, اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بالکل. علامہ صاحب, یہاں پہ میں جو ہمارا دوسرا موضوع ہے اس کے حوالے سے ایک سوال لوں گی کہ قانون کیا کہتا ہے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے, اور حکومت کو اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی, سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے. ایف آئی اے کی سائبر ونگ جو ہے وہ بھی اس پہ کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور کافی زیادہ اس چیز کو کنٹرول کیا گیا ہے. لیکن آپ یوں سمجھیے کہ جب تک ہم ذاتی طور پر خود کسی چیز کے حوالے سے ذمہ داری لے کر چیزوں کو نہیں پھیلائیں گے, آگے جب بھی کوئی خبر آتی ہے, ہر آنے والی خبر جو ہے وہ سچ نہیں ہوتی, ہر جو ویڈیو ہوتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی. جیسے اے آئی ٹولز کے ذریعے بہت ساری فیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, اے آئی ٹولز کے ذریعے سے فیک آڈیوز بنائی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب ان کو جو بھی شخص شیئر کر رہا ہے, جو بھی شخص اس کو دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کی تحقیق کر لے. اب حکومت جو ہے وہ آلریڈی اس پہ کافی کام کر چکی ہے اور سائبر کرائم ایکٹ کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے اور اب کیا بھی جا رہا ہے. بہت سارے پیجز جو ہے وہ بین کیے جاتے ہیں, بلاک کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے اکاؤنٹس بلاک کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ایک لے مین ہے وہ یہ سمجھتا ہے, ایک عام آدمی, ایک یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں وہ سچ ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ ہم پر سختی برت رہی ہے, ہمارے پیج کو جو ہے وہ بلاک کر دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت اس کے بالکل مختلف ہوتی ہے, برعکس ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو جب بھی آپ کوئی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے پہلے تحقیق کرنی ہے, اور تحقیق کے بعد جو ہے آپ نے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے اور شیئر کرنا ہے. اور اسی طرح اگر میں اس کو اسلامک حوالے سے دیکھوں, اسلام کا میں دیکھوں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, کیا خوبصورتی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ ایک چیز تو جو آپ کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے, اور وہ چیز جو آپ کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے, یعنی آپ کی زبان اور آپ کی شرمگاہ.
اب جو سوشل میڈیا ہے دراصل وہ زبان کا کام کر رہا ہے. آپ جو کوئی بھی فارورڈ کرتے ہیں, خبر نشر کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے, اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے یہ جو میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں, یہ میں خبر شیئر کر رہا ہوں, کیا یہ سچ پر مبنی ہے یا یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. تو اس کے لیے تحقیق کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ناظرین, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی اور ہمارے علم میں بھی آپ نے اضافہ فرمایا, نالج میں بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین, ہمیں جوائن کیا حافظ عظیم صاحب نے. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب فار جوائننگ اس. کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمیں پلیز؟ اس پہ ہم حافظ صاحب سے بھی سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ابھی جو اے آئی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا استعمال کس حد تک بڑھ رہا ہے, لیکن ہم اس کے نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک ویڈیو, میں جس طرح پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک جگہ پر ایک شتر مرغ بھاگ رہا ہے اور دوسری جانب لوگ کھڑے ہیں, تو میں پریشان ایک دم ہو گئی. اب اس صورت میں حق کو اور سچ کو کس طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ آج کل جو ہے نا ڈیفینیٹلی پتہ ہی نہیں لگتا کہ پکچر ریئل ہے, ویڈیو ریئل ہے, فیک ہے. وہ بمباری کی جو ایران وار, امریکہ وار کی چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں, اس میں ہمیں تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے ڈیفینیٹلی ٹیکنیکلی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں حافظ عظیم صاحب کی طرف. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب, پلیز ہمیں سنائیے کا نعت. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کی کو ہوسٹ مہنور صاحبہ کا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. چند اشعار حضور علیہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے, یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے, اور پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر, پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, اور سرور جو بلاوا
نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور برانی کے لیے ہے یہ تیری طلب اور برانی کے لیے ہے جاپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. سبحان بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ عظیم آپ کا, آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور ارشد علی موجود ہیں, ارشد علی اطاری صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. ارشد صاحب پلیز نعت جو ہے وہ ایک عدد کائنڈلی سنائیے گا. اس سے پہلے ہم مس مانور, بڑی زبردست آواز تھی ماشاءاللہ, بڑی زبردست جو ہے ہمارے نعت خواں اس رمضان میں آئے, تشریف لائے دور دراز علاقوں سے. اور ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں کے جو لمحات ہیں ہم ان کو کس طرح سے سمیٹ بالکل رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. مگر یہاں پہ میں ایک حدیث شریف آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت. تو یہ جو مزہ ہے, یہ جو سرور ہے, یہ جو روح کا سکون ہے, بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں ہے اور قرآن پاک میں ہے اور روزے دار کے لیے. اور ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مزدور سارا دن مزدوری کرے اور آخر پہ اجرت لینے کے لیے بیٹھ جائے, تو اس کو بالکل ہم مزید بات کریں گے. ناظرین ہمیں ابھی جوائن کی ہے ارشد علی اطاری صاحب نے. تھینک یو سو مچ ارشد صاحب, پلیز نعت شریف سنائیے گا. یا نبی یا نبی آقا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بولانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا میں ہوں بیکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کے در کا میں ہوں بیکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں آقا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آقا آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا آپ تو ہیں آقا آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا دیس آیا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلگنا حشر تلگنا حشر تلگنا حشر تلگنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا
اے حسینین کے نانا یا نبی آقا یا نبی نظیر کرم فرمانا اے حسینین کے نانا اے حسینین کے نانا. سبحان اللہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. سبحان اللہ. بہت خوبصورت نعت سنائی حافظ صاحب نے. بے شک. بہت اچھا لگا سن کے. یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا سبھی لوہو قلم تیرے ہیں. بسمہ نور ساری رمضان ٹرانسمیشن اور جو بات ہوئی وہ ان آل اراؤنڈ جو ہے وہ ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ساری بات ان کی ساری تعلیمات تو یہ جو ہے بالکل درست فرمایا گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو وہ اے ٹو زیڈ جو ہے جتنی بھی ایجوکیشن آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسائل دیکھ لیں کھانے کا پینے کا اور رہن سہن کا رشتوں کا وہ اے ٹو زیڈ جو ہے کتنی باریک بینی سے جو ہے پریکٹیکلی بتائی گئی ہیں چیزیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور ہیں جو کہ شائننگ اگزامپل ہے. ان کا لائف سٹائل بڑا ایگزامپلری تھا. تو نیکسٹ گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں پلیز. جی مفتی صاحب سے ہم بات چیت جاری رکھیں گے. اور مفتی صاحب ہم نے پہلے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اور فتنوں کے دور میں جو تحقیق کی چھان بین ہے کس قدر ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تحقیق سے کام لیا جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نجی زندگی میں اور اگر ہم باہر معاشرے میں نکلتے ہیں ہم دفتر میں کام کرتے ہیں تو کس قدر غلط فہمیاں کریٹ ہو جاتی ہیں. تو ہمارا اسلام تحقیق کے حوالے سے کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی. سورہ حجرات کی کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کی چھان بین کر لیا کرو. یہ اس کا مفہوم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے مطلب جھوٹا ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کر دے یا اس بات کو پھیلا دے. اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ سنی سنائی بات پر اگر تحقیق کیے بغیر اس کو پھیلا دیتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جھوٹا ہے. کوئی بھی انسان جو جھوٹا ہے اس کے دلیل ہی یہی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرتا ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ تحقیق کر لی جائے تو صرف نہ صرف ایک ازدواجی زندگی کے اندر بلکہ ہر جگہ پر امن قائم ہو اور ایک بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے, وہ اس کو مضبوط کرتا ہے. اور دیوار کس طرح دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ خلا نہیں ہوتا. اب خلا کس طرح پر کیا جاتا ہے؟ وہ جب باتیں غلط آپ تک پہنچتی ہے, کوئی شخص آپ تک کوئی بات پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے حوالے سے یہ بات کی ہے, تو اپنے ذہن کے اندر یہ بنانے کی بجائے, یہ سوچنے کی بجائے کہ فلاں شخص جو ہے میرے خلاف باتیں کر رہا ہے, آپ ڈائریکٹ اس شخص سے اگر بات کر لیں, مکالمہ کر لیں, اگر مکالمہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں بہت حد تک جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے ازدواجی زندگی کے اندر بھی, اور ایک دوستان اگر کسی کے ساتھ آپ کا دوستی کا تعلق ہے اس تعلق کے اندر بھی, اور آفس کے ماحول کے اندر بھی پوچھ لینا بہتر ہے. جی براہ راست بات کرنا جو ہے بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے, بلکہ آپ نے بھی اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھا بھی ہوگا, اور شاید زندگی میں ایک آدھ دفعہ ایسا ممکن ہو آپ کے ساتھ واقعہ بھی ہوا ہو کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں کچھ بات سوچ رہا ہو تو آپ نے اس سے بات کی ہو, تو آپ نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کی, اور وہ شخص, اور یہ حقیقتاً ہوا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے, اور ہم سب کے ساتھ یہ حقیقتاً ہوا ہے کہ اس تک بات جو ہے وہ غلط پہنچائی گئی. تو جب بھی آپ تک کوئی بات پہنچے تو ضروری ہے کہ آپ اس بات کی تحقیق کر لیں. علامہ صاحب, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام
4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں کیا سینیریو ہے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی پاکستانی لاء کے اندر تو اب انہوں نے قدغن لگائی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں پہلے یہ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کروں پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، کہ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، ہمارے ہاں جس طرح کی یہ انفارمیشن آئی ہے، مہنگائی کا دور ہے، انسان ایک بیوی کو بھی اس طریقے سے نہیں رکھ پا رہا جس طرح سے اسے رکھنا چاہیے. تو اسلام نے تو اجازت دی ہے، لیکن کس بنیاد پہ جو شرط رکھی ہے، جب آپ ان کے درمیان انصاف کر سکو. اور اگر آپ پہلی بیوی کا نان و نفقہ ہی پورا نہیں کر پا رہے، پہلے بچوں کا نان و نفقہ ہی پورا نہیں کر پا رہے، تو آپ دوسری شادی جب کریں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس مہنگائی کے دور کے اندر جو حالات ہیں، اور پھر دن بدن جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو دوسری شادی آپ کریں، لیکن اس صورت میں اگر آپ نان و نفقہ جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہیں. سب سے بنیادی جو نقطہ ہے جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، پہلا نان و نفقہ ہے، اور دوسرا وہ اس کا درمیان انصاف کرنا ہے. اور نان و نفقہ کا پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دوسری شادی کے قابل. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی کبھی نکاح کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے، اور وہ کس حال میں ہے نکاح کرنا. آپ سوچیں کہ کیا یہ کیسی بات کر دی. یہ بات میں نے اس وجہ سے کی کیونکہ یہ فقہی قانون ہے. اگر آپ نان و نفقہ پورا نہیں کر پا رہے، آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ شادی کریں گے تو جو اس کے واجبات آپ پر لازم آ جائیں گے، جو فرائض ہیں اس کو آپ نے گھر لے. اگر بیوی کہے کہ مجھے گھر چاہیے تو مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کو گھر لے کے دے. اور اگر بیوی جو مانگے، جو ضروریات زندگی ہے، لگژری الگ چیز ہے، جو ضروریات زندگی ہے وہ اگر بیوی کہے کہ مجھے کچن الگ بنا کے دے تو مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کو کچن الگ بنا کے دے. ادھر تو جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں کہ کچن علیحدہ کرنے پہ. حافظ صاحب جی بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں. ہمارا چولہا علیحدہ کر لیا ہے، پنجابی میں آپ سنتے ہی ہیں نا، جی بہت بہت بڑے فساد، جھگڑے، اور ماں باپ بچوں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو علیحدہ کرو تاکہ یہ سیکھیں. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی اس کی اچھائیاں بھی ہیں. قرآن حدیث جی قرآن کہتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اس کا نان و نفقہ آپ نے پورا کرنا ہے، اس کی وہ اگر علیحدہ رہنا چاہتی ہے تو آپ نے اس کو علیحدہ رکھنا ہے. اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا کھانا پینا الگ ہو تو آپ نے اس کا کھانا پینا الگ کرنا ہے. یہ آپ پر شرعی طور پر، آپ نے چونکہ کہا کہ کیا اسلام اجازت دیتا ہے، جی بالکل اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ان چاروں کو جوائنٹ فیملی میں نہیں رکھنا. سب جو ٹائم جو ہے نا ابھی شارٹ ہے، افطار کا ٹائم ہو گیا. جی ویری سوری ٹو انٹرپٹ، دعا فرما دیں پلیز. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے باری تعالی، ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا اور تیرے دین کی گفتگو کرنا اپنے بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرما. اے باری تعالی، جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے باری تعالی، گھروں کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. میری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادریں عطا فرما. اے باری تعالی، ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرما، ہمارے دلوں میں شرم و حیا پیدا فرما. اے رب کعبہ، پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا. اے باری تعالیٰ، پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا اور عالم اسلام کو فتح و کامیابیاں عطا فرما. عالم اسلام کو فتح و کامیابیاں عطا فرما. اے باری تعالیٰ، کفر کو نیست و نابود فرما دے، کفر کو نیست و نابود فرما دے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
नाजरीन, अपने होस्ट उमर नज़ीर को और मिस मानूर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।